بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہماری دنیاوی زندگی میں زیادہ تر مصیبتیں اور پریشانیاں انسانوں کے برے اعمال کے سبب نازل ہوتی ہیں، اور یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرمائی ہے۔ اور تمہیں جو مصیبت بھی آتی ہے تمہارے اپنے ہی کرتوتوں کے سبب آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے بہت سے گناہوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے۔ تو ناظرین، آج ہم 3 ایسی چیزوں کا تذکرہ کریں گے جو مصائب کو آپ تک پہنچنے سے پہلے ہی روک دیتی ہیں، چاہے آپ ان مصائب اور پریشانیوں کے بارے میں پہلے سے علم رکھتے ہوں یا نہیں۔ مصیبتوں اور پریشانیوں کو ٹالنے والی یہ تینوں چیزیں قرآن و حدیث میں مذکور ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ان تینوں چیزوں کو اختیار کرنا اور ان پر عمل کرنا نہایت آسان ہے۔ مصائب کو ٹالنے والی تینوں چیزوں میں پہلی چیز دعا ہے۔ اپنی اور دوسروں کی اصلاح، کامیابی، دائمی خیر و بھلائی، مصیبتوں اور عقوبتوں سے تحفظ اور موجودہ مصائب کے ازالے کا اہم طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اخلاص، دلی توجہ اور گڑ گڑا کر دعا کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دعا کو پسند فرماتا ہے اور دعا مانگنے کا حکم دیتا ہے۔ دعا موجودہ اور پیش آمدہ مصائب کے لیے بہترین اکسیر ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، تمہارے پروردگار نے فرمایا، مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں جلد ہی ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ دعا اللہ کے حکم کی بجا آوری اور اطاعت ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اس کو پکارو۔ الذین کا معنی یہاں عبادت ہے، یعنی خالصتاً اس کی عبادت کرو اور اس کو پکارو، اور اس کی عبادت کرنے میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت ہے، اللہ کے ہاں سب سے معزز چیز دعا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی چیز دعا سے بڑھ کر معزز نہیں۔ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، دعا آنے والی مصیبت اور آئی ہوئی مصیبتوں کو دور کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا اس مصیبت کو بھی دور کرتی ہے جو اتر چکی ہے، اور اس مصیبت کو بھی ٹال دیتی ہے جو ابھی آئی نہیں۔ تو اے اللہ کے بندو، تم اللہ سے برابر دعا کرتے رہا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض اور ناخوش ہوتا ہے۔ دعا ہر صورت میں قبول ہوتی ہے، البتہ دعا کی قبولیت کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنیے، جب بھی کوئی مسلمان ایسی دعا کرے جس میں گناہ یا قطع رحمی نہ ہو تو اللہ رب العزت 3 باتوں میں سے ایک ضرور اسے نوازتے ہیں، یا تو اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں، یا اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر دیتے ہیں، یا اس جیسی کوئی برائی اس سے ٹال دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہا، پھر تو ہم بکثرت دعا کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ عطا کرنے والے ہیں۔ گویا دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، کبھی فوراً قبول کر لی جاتی ہے، کبھی اس کی قبولیت میں تاخیر ہو سکتی ہے، کبھی آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دی جاتی ہے، تو کبھی اس کے بدلے برائی دفع کی جاتی ہے۔ بہرکیف دعا عبادت ہے، اس لیے عاجزی اور اخلاص کے ساتھ صرف اپنے خالق کو پکاریں۔ دعا کرتے ہوئے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، براہ راست اسی سے مانگیں۔ دعا کرتے ہوئے زندہ یا مردہ کسی کا وسیلہ نہ لگائیں، بلکہ اللہ کے اسماء حسنیٰ اور اپنے اعمال صالحہ کا وسیلہ لگائیں۔ گناہوں سے بچیں، صحیح طور پر اللہ پر ایمان لائیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پاسداری کریں، توبہ کے ساتھ دعا کریں، حرام کمائی سے بالکل دور رہیں، لوگوں کا حق نہ ماریں، نہ ہی کسی پر ناحق ظلم کریں، اور دعا میں افضل اوقات کا خیال رکھیں۔ ان باتوں کا پاس و لحاظ ہوگا تو رب عالمین بے شک ہماری دعا قبول فرمائے گا۔ دوسری چیز جو مصیبت کو انسان تک پہنچنے سے روکتی ہے وہ رفاہی کام ہے، یعنی دکھی انسانیت کی خدمت آپ تک مصائب اور پریشانیوں کو پہنچنے سے پہلے روک دیتی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھلائیوں کے کام بری موتوں، آفتوں، ہلاکتوں سے بچاتے ہیں، اور پوشیدہ خیرات رب کا غضب بجھاتی ہے، اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک عمر میں برکت کا باعث ہے، اور ہر نیکی صدقہ ہے، اور دنیا میں احسان کرنے والے وہی آخرت میں احسان پائیں گے، اور دنیا میں بدی والے وہی آخرت میں بدی دیکھیں گے۔ مذہب اسلام میں سب سے زیادہ افضل انسان اسے کہا گیا ہے جو اپنی دینداری کے ساتھ لوگوں کے لیے زیادہ مفید اور کارآمد بھی ہو۔ غور کیجئے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے، اس کو دین کا ستون بتایا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے۔
حج کے بارے میں کہا گیا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جیسے اسلام پچھلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، اسی طرح حج مبرور بھی پچھلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ لیکن بہترین انسان کا مصداق کون شخص ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو سب سے زیادہ نماز پڑھنے والا ہو، جو زیادہ روزہ رکھنے والا ہو، جو زیادہ حج اور قربانی کرنے والا ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کے ہاں وہ شخص ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع دینے والا ہو، اور اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ خوشی ہے جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو دے، یا اس سے مصیبت دور کرے، یا اس کا قرض ادا کرے، یا اس کی بھوک ختم کرے۔ اور اگر میں کسی بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلوں تو یہ مجھے اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں 1 ماہ اعتکاف میں بیٹھنے سے زیادہ محبوب ہے۔ جس شخص نے اپنا غصہ روکا، اللہ تعالیٰ اس کے عیوب پر پردہ ڈال دے گا۔ جو شخص اپنے غصے کے مطابق عمل کرنے کی طاقت کے باوجود اپنے غصے کو پی گیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو امید سے بھر دے گا۔ اور جو شخص اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری ہونے تک اس کے ساتھ چلا تو اللہ تعالیٰ اسے اس دن ثابت قدم رکھیں گے جس دن قدم ڈگمگا رہے ہوں گے۔ چند رفاعی خدمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و قول کی روشنی میں یہ ہیں۔ پانی پلانا۔ اسلام نے بہت سے اعمال کو انسان کے لیے سعادت و نجات، بخشش و معافی کا ذریعہ بنایا ہے، چنانچہ انہی میں سے ایک پانی پلانا بھی ہے۔ کسی پیاسے انسان کو پانی پلانا کتنا عظیم اجر کا باعث ہے، ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانی پلانا سب سے افضل صدقہ ہے۔ پانی پلانا باعث مغفرت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک فاحشہ عورت صرف اسی وجہ سے بخشی گئی کہ وہ ایک کتے کے قریب سے گزر رہی تھی جو ایک کنویں کے قریب کھڑا پیاسا ہانپ رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ پیاس کی شدت سے ابھی مر جائے گا۔ اس عورت نے اپنا موزہ نکالا اور اس میں سے اپنا دوپٹہ باندھ کر پانی نکالا اور اس کتے کو پلا دیا، تو اس کی نیکی کی وجہ سے اس کی بخشش ہو گئی۔ لوگوں کی پریشانیاں دور کرنا۔ جس شخص نے کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی تو اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کرے گا، اور جس شخص نے کسی تنگ دست کے لیے آسانی کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ مساجد کی تعمیر۔ مساجد کی تعمیر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کی جاتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے اللہ کی رضا کی طلب میں کوئی مسجد بنائی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس طرح کا گھر جنت میں بنائے گا۔ مسکینوں کی خبر گیری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ غریبوں مسکینوں کے لیے سراپہ رحمت اور لطف و عطا ہے۔ مساکین کو تکلیف میں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رنج و غم کا مداوع فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساکین کی تکالیف کے ازالے کو معاشرتی فرض قرار دیا ہے، چنانچہ صحابہ اکرام کو معاشرتی بھلائی کے کاموں کی ترجیح فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیوہ اور مسکین کے لیے امدادی کوشش کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، یا اس شخص کی مانند ہے جو دن کو ہمیشہ روزہ رکھے اور راتوں کو قیام کرے۔ تیسری چیز جو مصیبت اور پریشانی کو آپ تک پہنچنے سے پہلے روک دیتی ہے وہ کثرت استغفار ہے۔ استغفار کے بہت سے فوائد ہیں جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ استغفار گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو شخص کوئی برا کام کر بیٹھے یا اپنے آپ پر ظلم کر لے پھر اللہ سے بخشش کی طلب کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ استغفار گناہوں کو مٹانے اور درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جب جنت میں نیک بندے کے درجے کو بلند فرمائے گا تو بندہ عرض کرے گا، پروردگار یہ مرتبہ مجھے کیسے ملا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہیں تمہارے بچوں کے استغفار کے سبب یہ رتبہ ملا۔ استغفار بارش کے نزول، مال و اولاد کی ترقی اور دخول جنت کا سبب ہے۔ سورۃ نوح کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگ لو، بلا شبہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا۔
تمہاری مال اور اولاد سے مدد کرے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ استغفار ہر طرح کی طاقت اور قوت میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اے قوم اپنے پروردگار سے معافی مانگو، پھر اسی کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید اضافہ کرے گا، تم مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو۔ استغفار بندے کے دنیاوی اخروی عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب تک آپ ان کے درمیان رہیں گے اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا، اور جب تک وہ مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ عذاب الہی سے محفوظ رہتا ہے جب تک وہ استغفار کرتا رہتا ہے۔ استغفار دلوں کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر وہ گناہ چھوڑ کر توبہ و استغفار کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے تو وہ سیاہی بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کے پورے دل پر چھا جاتی ہے۔ استغفار بعض گناہ کبیرہ کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ استغفار قبر میں میت کی ثابت قدمی کا باعث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی میت کے دفن سے فارغ ہوتے تو اس کے پاس ٹھہر کر فرماتے، اپنے بھائی کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرو اور اس کے ثابت قدمی کی دعا کرو، کیونکہ اس وقت اس سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر قسم کی مصیبتوں، پریشانیوں اور تنگیوں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔